السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي یبلغنا حبک آمین اللہم آمین۔ سورۃ الانفال، اور سورۃ الانفال کی آج ہم آیت نمبر 58 سے انشاءاللہ 60 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم پہلی کی جو آیات ہیں، جیسے کہ آیت نمبر 53 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 54 55 میں 50 جو آیت نمبر 53 ہے، جس میں نعمت کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اگر کوئی نعمت کو انعام دیتا ہے تو جب تک کہ ان کی نیتوں میں فتور نہیں آ جاتا وہ نعمت اللہ تعالیٰ نہیں واپس لیتے۔ شکر یعنی وہی ہے نا، شکر کرو گے تو اور دے، اگر کفر کرو گے تو پھر اللہ پہلے بھی چھین لے گا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرا مقصد آتا ہے اس آیت، مطلب اس آیت کے وسیع معنی ہیں، دو طرح سے معنی آئے ہیں کہ اگر کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدل رہی، ٹھیک ہے، تو وہ تب بھی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی مدد نہیں اترتی، فرشتے ایسے ہی نہیں بدر میں اترے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو دیکھا تھا تو بدر میں فرشتے، تو بدر میں پھر اگر بدر میں فرشتے اترے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بعد میں بھی اتر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی قوم یا کوئی شخص یا ایک پرسن آپ لگا لیں، یہ تو یہاں پہ قوم کی بات ہو رہی ہے نا، اگر کوئی اپنی حالت کو بدلنے کی چاہت نہیں رکھتا، اب مثال اگر ہم یہاں اپنے پہ لے لیں کہ ہم اندھا دھند ہر بات گورنمنٹ کی مانتے ہی جا رہے ہیں، اور اس میں پس کون رہا ہے؟ ہم ایک مطلب اچھا کمانے والا یا جو امیر طبقہ ہے وہ تو نہیں ہے، وہ مطلب اثر تو ان پہ بھی ہو رہا ہے، لیکن پس کون رہا ہے؟ ہر حالت میں غریبی پس رہا ہے، ان کی ہر چیز فری ہے، ان کا ہر سب کچھ، اور جو ہے عام جو اچھا طبقہ ہے وہ بھی، لیکن پس غریب رہا ہے۔ تو اس میں کیا آ رہا ہے کہ پہلے وہ جب ایک ایوب کا دور تھا تو پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں یہ بات، کہ اس نے نا چینی نا مطلب آئی تھنک 1 آنے سے 4 آنے پہ کر دی یا 3 آنے پہ کر دی، تو نا پتہ نہیں، یعنی کراچی کی بات ہے، کتنی عوام نے جو ساری شہرات تھی نا وہ ساری روک لی، اور جو ہے وہاں پر یہ نعرہ لگنا شروع ہو گیا، ایوب کتا ہائے ہائے ایوب، یہ اس دور کا نعرہ ہے جو انہوں نے، یعنی عوام اس کو پڑ گئی ساری۔ کیا تھا؟ یکجہتی تھی، کیا اس کو بولتے ہیں کہ قوم کے اندر اتحاد تھا، یگانیت تھی۔ اب کیا ہے؟ اب یہ یکجہتی ختم ہو گئی ہے، اب جو مرتا ہے وہ مرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنی مرضی قیمتیں انکریز ہو جائیں، یعنی ہم نے پھر بھی وہ چیز پرچیز کرنی ہے۔ اور حل یہی ہوتا ہے مہنگائی کا کہ آپ اس کو روک دیں، اس کی خرید روک دیں، اور وہ مہنگائی خود بخود جو ہے وہ چیز نیچے آ جائے گی جب آپ روک دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بہت سارے حل تھے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اب ہمارے اندر یکجہتی ختم ہو چکی ہے، جس کو بولتے ہیں نا، ایک مجھے وہ لفظ یاد نہیں آ رہا، وہ اردو کا ایک لفظ ہے بڑا اچھا، اس سے تو وہ ختم ہو چکی ہے قوم میں، اور جس وجہ سے آج ہم پس رہے ہیں۔ تو ہمیں اصل میں اپنی حالت کے خود بدلنے کا خیال نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ حالات یہاں تک آ چکے ہیں کہ حکومتیں اب ہمیں کچا چبا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک وقت آئے گا کہ سانس لینے کے بھی پیسے لیں گے، آپ سانس کیوں لے رہے ہیں فری میں؟ تو یہ حالات ہوئے پڑے ہیں، یہ غریب عوام کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پس رہی ہے۔
تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا خود خیال نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہ بات ہو رہی تھی جو ہم مکہ اور مدینہ کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر آل فرعون کی بات ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے بدترین مخلوق کا ذکر کیا۔ اچھا، اللہ نے کہا کہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ جنگ میں اگر تم کسی کو دیکھو تو پھر ایسے انہیں مار بگاؤ، ایسے ہی انہیں مارو کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں نا، جو کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بدلے گا، اونٹ کی کس کروٹ بیٹھتا ہے، دیکھتے ہیں کون سی کروٹ بیٹھتا ہے، یا یعنی حالات کس طرف پلٹا کھاتے ہیں، تو ان کو بھی کان ہو جائیں۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِمَّا، وَإِن اور ماں، ان اور ماں، اور اگر تخافن، آپ واقعی خوف رکھتے ہیں، نون تشدید والا یہ اصل خوف سے یا خافہ سے ہی نکلا ہے، اگر آپ واقعی خوف رکھتے ہیں من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً، خیانت کا، کیا مطلب کہ اگر آپ میں اور ان میں کوئی معاہدہ کیا گیا ہے اور وہ معاہدہ توڑ دینے کا، عہد شکنی کا کسی کو آپ کو اگر خوف ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے ایسی صورت میں؟ اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کسی قوم سے آپ نے معاہدہ کیا ہے اور وہ توڑنے میں ہے؟ تو کیسے پتہ چلے گا؟ ان کے حالات سے، ان کے واقعات سے، اس کی چال ڈھنگ سے، ان کی باتوں سے پتہ چلے گا کہ اب یہ معاہدہ توڑنے پہ ہے۔ کہ جیسے معاہدہ بھی ہوا ہے تو انہوں نے پھر ایک آدھی جگہ پہ پھر بمباری کر دیتے ہیں، تو اس سے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فم بز، پھر بس پھینک دیجئے اس معاہدے کو۔ نبذہ سے نکلا ہے، پھینک دیجئے سے مراد کیا ہے؟ پھینک دیجئے سے مراد ہے کہ واضح طور پر آپ اس معاہدے کو آمنے سامنے رکھ کے یعنی ان کو معلوم ہو جائے، ان کے علم میں یہ بات ہو، آپ اس معاہدے کو جو ہے الیہم، پس پھینک دیجئے الیہم، طرف ان کی علی سوائن، برابری پر، یعنی برابری پر، یعنی واضح طور پہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو معاہدہ ہے اب ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ یعنی آپ نے وہ نہیں کرنا، ایک حدیث آتی ہے کہ لا تخم من خانہ کا، کہ تم اس شخص سے خیانت نہ کرو جس نے تم سے خیانت کی ہے۔ یعنی اگر ہم سے کوئی خیانت کرتا ہے تو ہمیں نان مسلم بھی ہے نا، اگر نان مسلم بھی ہے، آپ مسلمان تو دور کی بات ہے کہ مسلمان کو اگر دھوکہ دیا جائے، نان مسلم سے بھی خیانت یعنی نہ کرنے کا حکم آیا کہ اگر اس نے آپ سے خیانت کی تو آپ اس سے خیانت نہ کریں۔ اچھا، یعنی اگر آپ کو کسی قوم کے خیانت کا یعنی وعدہ توڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ سامنے رکھ کے بات کو اس کو ختم کر دیں، اس ٹریٹی کو آپ ان کو واضح طور پہ ختم کریں، ان کے علم میں یہ بات ہو۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، ان اللہ، آگے پڑھتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب الخائنین، نہیں وہ پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ اچھا، اس کے بارے میں نا ایک واقعہ آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ رومیوں کے درمیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا۔ جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع شروع کر دیں۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ معاہدہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے نا تو رومیوں پر حملہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ایک صحابی تھے حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علم میں یہ بات آئی کہ جو معاویہ ہیں انہوں نے معاویہ کی یہ تیاری ان کے علم میں آئی کہ معاویہ ایسے کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر فرمایا اور ایک حدیث رسول بیان فرما کر اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، جس پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی، یعنی انہوں نے رجوع کیا اور اس کو واپس کیا۔ اس میں ایک اور جو یہ تو اس کو تو مسند احمد نے بیان کیا جو میں نے پہلے حدیث پڑھی ہے، جو ترمذی کا بیان آتا ہے نا اس میں تھوڑے سے الفاظ ذرا اس کے ڈیفرنٹ آئے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں، کہ سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں آتا ہے کہ سیدنا معاویہ ان کے شہروں میں آتے جاتے تھے کہ جب تک کہ عہد کی مدت تمام ہو، یعنی عہد وعدہ جو اس کی لمٹ ہے وہ ختم ہو تو ان پر حملہ کر دیں۔ اچانک ایک آدمی کو اپنے سواری یا گھوڑے پر اللہ اکبر تمہاری طرف سے فائد عہد ہونا چاہیے نہ کہ بدعہدی کہتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیدنا عمر بن ابسہ تھے۔ سیدنا معاویہ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا، یعنی تفتیش کی کہ آپ
یہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس آدمی کے اور کسی قوم کے درمیان عہد و پیمان ہو تو جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے یا اس عہد کو ان تک برابری کے ساتھ واپس نہ کر دے. برابری سے مراد یہاں پہ جو بات آئی ہے نا علی سوا، ان سے مراد آمنے سامنے رکھ کے بات کرنی ہے. وہ ہرگز نہ وعدہ توڑے نہ نیا عہد کرے، یعنی تجدید عہد بھی نہیں کرنا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی طرف رجوع کیا اور وہ اپنی فوجیں واپس لے. اس کو ترمذی نے بیان کیا. اچھا، اللہ تعالیٰ خائنین کون کیا ہے؟ خائن کی جمع ہے، اور خائن کون ہوتا ہے؟ خیانت کرنے والا. تو اللہ خیانت کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. یعنی وعدہ خلافی آپ پڑھ چکے ہیں منافق کی 3 نشانیوں میں، چول کے 4 ہے کئی جگہوں پہ، کہ جو وعدہ خلاف ہے، جو معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے یا وعدے کے خلاف کرتا ہے یا وعدہ توڑتا ہے، اس میں یہ بھی چیزیں آ جائیں گی، وہ کیا ہوگا؟ وہ منافقین کی لسٹ میں آ جائے گا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ جس نے کسی عہد والے کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا. یعنی آپ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن ہوا ہے، آپ نے اسے قتل کر دیا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. ایک جگہ پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر دھوکے باز، ہر وعدہ توڑنے والے، دھوکے باز یعنی وعدہ توڑ، یہ دھوکہ ہی ہوتا ہے. یا آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو اتنی مدت میں یعنی یہ دینی ہے، یہ پیمنٹ دینی ہے آپ کو اتنی مدت میں. اب وہ ان کو اتنی مدت میں نہیں دیتے. یہ تو اور بات ہے کہ اگلا بندہ آپ کی مدت کو بڑھا دے، وہ اس پہ ہے. یا کوئی اور آپ ٹریٹی سائن کرتے ہیں، یا کوئی اور آپ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، یا کچھ بھی، تو اسی کو دھوکہ بازی کہتے ہیں. وہ چھوٹے لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑے لیول پہ بھی، اور چھوٹے سے تھوڑے ہلکے نیچے سے ہی کام شروع ہوتا ہے، پھر ہی انسان بڑا دھوکے باز بنتا ہے. ایک دم سے نہیں بڑے ہوئے. یہ جو آپ کو بڑے بڑے دھوکے باز نظر آ رہے ہیں نا اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے یا حکومتی اداروں میں بیٹھے ہوئے، تو اوپر اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی آیتیں واضح لگی ہوئی ہیں، اسمبلی کے باہر بھی لگی ہوئی ہیں، آرمی افواج اس میں بھی اتنی قرآن کی آیتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن واضح دھوکے بازیاں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا. جھنڈا کس بات کی علامت ہے؟ کہ کسی کے پاس اگر وہ ہے نشانی کی علامت، پہچان کی علامت. ایک جھنڈا ہوگا اور اس جھنڈے پر لکھا ہوگا حاضی غدرۃ فلاں، حاضی غدرۃ فلاں، فلاں، کہ یہ فلاں کی دھوکے بازی ہے. یعنی فلاں نے فلاں کے ساتھ بدعہدی کی ہے، یہ فلاں نے فلاں کے ساتھ خلاف ورزی کی ہے، فلاں نے فلاں کو دھوکہ دیا ہے. وہ جھنڈے کے اوپر یہ بات لکھی ہوگی اور وہ اس کے پاس ہوگا. تو بہرحال نان مسلم کے ساتھ اگر آپ خیانت نہیں کر سکتے، یہاں پہ بات جو آیت آ رہی ہے یہ کس کے بارے میں آ رہی ہے؟ تخافن من قوم، کسی قوم، کوئی اور، یعنی کوئی اور قوم ہے. آپ کی قوم نہیں، ہماری قوم کون سی ہے؟ ہماری تو ایک ہی قوم ہے نا، مسلمان ہیں ہم. ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے کہ اب ہماری اور وہ بن گئی ہیں. تو جو ہے اللہ تعالیٰ کو دھوکے بازی نہیں پسند. یعنی بات میں بھی خیانت نہ ہو، بات میں بھی اگر کسی نے آپ سے یہ کہا ہے نا کہ یہ میری بات ہے، یہ آپ رکھ لیں، اس نے آپ سے وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے، تو اگر آپ وہ جو کانفیڈینشیل بات ہے آپ اس میں بدعہدی کرتے ہیں، اس بات کو کھول دیتے ہیں، ذمہ داری پوری نہیں کرتے، تو وہ بھی وعدہ خلافی اور بدعہدی میں ہی آ جاتا ہے، دھوکے بازی میں ہی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ہم لوگ، اگر ہم عام امور خانہ داری میں دیکھیں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری مطلب ماں بیٹی میں ہو گئی، ساس بہو میں ہو گئی، میاں بیوی میں آپس میں ہو گئی سب سے بڑی بات. تو وہ ہم جو ہے نا وہ اس کو، اگر شوہر کہہ رہا ہے بیوی سے یا بیوی نے شوہر کو کہہ دیا کہ آپ میری بات جو ہے، تو وہ تو خیر ایک ویسے ہی معاملہ ہی لباس کا ہے، ان کا تو معاملہ ہی بہت الگ ہے نا میاں بیوی کا. تو جو ہے بات کو، یا کسی آپ کے دوست نے آپ سے کوئی بات کہی ہے یا کوئی اور ہے، تو اس بات کو آپ وہیں پہ رکھیں. اور معاشرے میں بگاڑ کیسے ہیں، یہ خاص طور پہ خصوصی طور پہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو بات آپ انہیں پکڑا دیں. وہ جیسے وہ پتہ نہیں آپ کے درس میں کہ انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا تو سب سے چغل خور بندہ ڈھونڈے کہ پورے
مکہ میں بات پھیلا دے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا. تو عمر فاروق کہتے ہیں میں وہ بندہ تلاش کر رہا ہوں جو ایسا ہو کہ جس کے پیٹ میں بات نہیں رہتی. اس لیے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ خیانت کی ہی قسمیں ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے. چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑی خیانت اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. استغفر اللہ العظیم. اللہم لا تجعلنا منہم. خیانت کے بارے میں تو آتا ہے کہ امانت کے بارے میں کہ یہ تو وعدے کی بارے اب میں بات ہو رہی نہیں، ساری اسی کیٹیگریز میں آ جاتی ہیں. یہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، یہ اسی کیٹیگری میں چیزیں ساری آ جاتی ہیں. تو ایک آتا ہے کہ قیامت کے دن نا آگ کا نچلا جو گڑھا ہے نا اس میں آئی تھنک ہاویہ ویل میں یعنی ہاویہ میں نا وہ امانت جو کسی کو پکڑائی گئی ہے نا تو وہ گرا دی جائے گی اور پھر فرشتے اس کو پھینکیں، اس کو بھیجا جائے گا نیچے، جا بھی تو لے کے آ. تو فرشتے جو ہیں نا وہ اوپر آئے گا، لے کے چڑھے گا، اوپر چڑھے گا اس کو اٹھا کے، جو بھی اس نے خیانتیں کی ہوں گی وہ فرشتے پھر اس کو ماریں گے. اب وہ کبھی بھی اس میں سے نکل نہیں پائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہی اپنے معاملات درست کر لیں. جس کا کوئی لینا دینا ہے، جس سے کوئی بدعہدی کی ہے، جس سے کوئی وعدہ خلافی کی ہے، وہ پوری کر لیں. اب اتنے ہمارے اس اوپر برڈن ہوتا ہے کہ آخرت میں ہم کیسے کریں گے؟ اور وہ ایک تھوڑی نہ ہوگا، وہ جو اٹھائے گا پتہ نہیں کتنا بڑی گٹھڑی ہوگی، کتنا بڑا بوجھ ہوگا، کتنا بڑا پہاڑ ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. استغفر اللہ العظیم. اس بات سے بہت زیادہ خوف کرنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، ولا یحسبن الذین، اور نہ ہرگز گمان کریں، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سبقوا کہ وہ سبقت لے گئے، یعنی وہ بچ نکلے، یعنی وہ بچ نکلے. جنہوں نے وہ جو کافر ہیں، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ کے بھاگ گئے ہیں. ٹھیک ہے. انہم لا یعجزون، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ کے نکل گئے ہیں، وہ بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے. یعجزون کہاں سے لفظ نکلا؟ عجز سے. عجز سے. عجزون کہتے ہیں پیچھے رہ جانا، کسی چیز کے حصول کے سے قاصر رہنا. عاجز جسے اردو میں بولتے ہیں، عربک میں کہیں گے عاجزون. ٹھیک ہے. کسی چیز کے حصول سے قاصر رہنا، یعنی آپ کسی چیز کو اس چیز کو پا نہیں سکتے، یعنی بے بس ہونا. ایک ہوتا ہے نا ہم بے بس ہیں، ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. اور اسی سے ہی اعجاز لفظ نکلا ہے. اعجاز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوسرے کو عاجز کر دینا. بلکہ اعجاز عموماً نام نہیں ہونا چاہیے. ایک افتخار ہے، ایک اعجاز ہے، یعنی اس قسم کے جو نام ہیں نا وہ تھوڑے سے انسان کو کیوں پتہ کیا بات ہے، ناموں میں بھی عاجزی ہی ہونی چاہیے. تو اعجاز کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو ہرانا، کسی کو بے بس کر دینا اور کسی دوسرے کو عاجز کر دینا. اب جو اعجاز القرآن، قرآن کا کیا اعجاز ہے کہ قرآن کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اس طرح کے ناموں میں بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ نام بھی جب ماں باپ رکھیں نا تو اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے. ایک نام افتخار آتا ہے، ایک اور نام ہے، مطلب اس طرح کے نام بھی نہیں ہونے چاہیے. اچھا، بہرحال خیر لوگ رکھ لیتے ہیں. اسی سے معجزہ نکلا ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ عاجز کر دیتا ہے، یعنی ایک ایسی نشانی یا ایسی دلیل کہ دوسروں کو عاجز کر دے، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی اس کا جواب نہ دے سکے، وہ معجزہ ہوتا ہے. اب کسی کے سامنے ایک ایسی دلیل رکھ رہے ہیں، جیسے انبیاء کے لیے معجزے آتے ہیں کہ وہ پھر اس کا کوئی آنسر، جیسے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے تو اس کی کوئی دلیل دے سکتا ہے. یہ کیسی نشانی تھی. یہ اور بات ہے کہ وہ نہ مانے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بچ نکلے ہیں، وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اچھا، اس میں آتا ہے تھوڑا سا اسی کو ہی ہم دیکھ لیں. ہاں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے ہیں. اس سے مراد کفار قریش ہیں جو بدر کی جنگ میں بھاگ نکلے تھے. یہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ کفر کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ سے بھاگ سکتے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہر وقت قبضہ گرفت میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بازی نہیں لے جا سکتے. اللہ تعالیٰ ان کی گھات میں ہے. ایک اور اسی کے بارے میں ایک آیت آتی ہے اسی سے ریلیٹڈ،
کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سورہ آل عمران میں آیت آتی ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ سورہ نور میں بھی اسی قسم کی ایک آیت آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ جی آیت نمبر آگے ہے، بڑی اہم آیت، آیت نمبر 60 ہے، اس کی جتنی بھی تفسیر وہ کم ہے، اس کو ابھی آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیاری رکھو ان کے لیے۔ وَأَعِدُّوا کو تھوڑا سا دیکھیں کہ وَأَعِدُّوا کہاں سے نکلا ہے۔ عدد کا لفظی جو معنی ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹ کرنا، گننا، اور اعداد کسے کہتے ہیں؟ اعداد تیاری کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کہیں جانا ہے، آپ اپنی پیکنگ کر رہے ہیں، تو آپ اپنی چیزیں 1 بائی 1 گن کے رکھ رہے ہیں، یا جیسے آپ کہیں ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو آپ اپنے جو آپ کے افراد ہوتے ہیں انہیں بھی گنتے ہیں۔ تو کاؤنٹ جو کرنا یہ تیاری میں ہی آ جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کی آپ تیاری کر رہے ہیں، 1 بائی 1 آپ اس کو کر رہے ہیں، یہ اعداد یہاں سے آیا۔ وَأَعِدُّوا تیار رکھو لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ دشمنوں کے لیے۔ مَسْتَطَعْتُم جتنی بھی تم میں استطاعت ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے، جو تم سے ہو سکتا ہے، یعنی حسب مقدور تیاری رکھو۔ کس کے لیے؟ باطل کے لیے، اور جو تمہیں برباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور دشمنوں کے لیے۔ من قوتٍ، قوت سے مراد کیا ہے؟ مختلف قسم کا اسلحہ، یعنی جنگی اسلحہ اس میں شامل ہے، بلکہ قوت سے مراد اسی میں ہم دیکھیں من قوتٍ میں، اس کو اگر ہم صرف اس لفظ کو دیکھیں قوہ، من قوہ، قوہ سے مراد ہر طرح کا جنگی سامان ہے۔ لیکن ایک حدیث میں یہ جو آیت ہے نا اس کے عام معنی بھی ہیں اور اس کے خاص معنی۔ عام معنی کیسے ہیں کہ من قوہ میں نا قوتین ہے، اسم نکرہ ہے، نکرہ میں نا ہر قسم کی قوت مراد ہے۔ لیکن ایک جو حدیث آتی ہے نا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ والی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پھر فرمایا خبردار، قوت سے مراد کیا ہے؟ تیر اندازی۔ خبردار قوت سے مراد تیر اندازی، خبردار قوت سے مراد تیر اندازی۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، ایک دفعہ بھی کہہ سکتے تھے، مسند احمد اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ تیر اندازی کیسے؟ تیر اندازی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر اندازی اور سواری سیکھو، تیر اندازی سواری سے بہتر ہے۔ تیر اندازی اور سواری سیکھو، یعنی گھوڑ سواری ہو گئی، اس وقت تو گھوڑ سواری تھی نا، اب کیا ہے؟ آپ جٹ طیارہ اڑانا سیکھیں، جائے کہ آپ موٹر بائک سیکھیں، آپ طیارہ اڑانا سیکھیں۔ تیر اندازی سے سواری، تیر اندازی سواری سے بہتر ہے، یعنی تیر اندازی کو پھر بھی پریفرنس دی گئی ہے۔ اچھا اب جو ہیں، اب کون کون سے ہیں؟ اب قوہ میں کیا کیا شامل ہے؟ یہ جو توپیں ہیں، مشین گنیں ہیں، میزائل ہیں، ٹھیک ہے، جنگی طیارے ہیں، دفاعی سواریاں ہیں، یہ سب یعنی جتنے بھی ٹینکس اور جنگی جتنے بھی آلات ہیں یہ قوہ میں شامل ہیں۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار ان القوۃ الرما، رما کہتے ہیں پھینکنے کو، سن لو قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ پھر دوبارہ وہی حدیث آ رہی، ترمذی اب اس کو بیان کریں، ان القوۃ الا ان القوۃ الرما، سن لو قوت سے مراد تیر اندازی ہے۔ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اب ہم دیکھیں تو اسرائیل نے ایک جو میزائل تیار کیا ہے دا ایرو، اس کا نام رکھا ہے،
میں نے آپ کو، ہم پہلے بھی کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان قرآن والے نہیں ہیں، وہ اپنی جو ہے نا تورا والے ہیں یہودی، ہم وہ نہیں ہیں۔ انہوں نے جو میزائل تیار کی ہے اور پتہ نہیں اس کی کتنی رینج ہے، یعنی انہوں نے اس طرح کا دا ایرو انہوں نے میزائل تیار کیا، اس کا نام دا ایرو رکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہیں یاد ہے یہ بات، ہم بھول گئے نہیں، ہمیں بھی ہوگا، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ تو نہیں۔ اب میزائل کی ٹیکنالوجی آپ دیکھیں اس وقت سب سے جو ہائی اپر لیول پہ ہے وہ میزائل ہی ہے ہمارے پاس، ہمارا جو تیر ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی شیپ بھی ویسی ہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر شیطان طاقتور ہوا ہے تو اسلام کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے۔ اللہ نے اگر یہ ہمارے پاس غوری ہے یا ہمارے پاس یہ جو ایٹمی طاقت ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ جتنے بھی میزائل ہمارے پاس شاہین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ویسی ہی طاقت بھی دی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک قسم کی وہی ہے۔ لیکن بہرحال تیر اندازی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو اکثر سکھائی جاتی ہے، یہ کیوں سکھائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہو سکے، کیونکہ پھر بعد میں بھی انسان نے پتھروں کے دور میں جانا ہے، یہ تو چل جائے گا سارا، جب تھرڈ وار ہوگی تو یہ سب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر تلوار آئے گی، پھر تیر اندازی آئے گی، ٹھیک ہے، سارا اسلحہ وہ پگھلا کے نا تو یہ بنا لیے جائیں گے، ہل رہٹ بنائے جائیں گے جس سے دوبارہ زمین کو ادھیڑا جائے گا، یہ نہیں ہوں گے ٹریکٹر وغیرہ، یہ ختم ہو جائیں گے، سب کچھ پیٹرول ہر چیز ختم ہو جائے گی، رہٹ بنائے جائیں گے، ہل بنائے جائیں گے، پھر پیداوار ہوگی۔ تو تلوار، تیر، یہ سب کچھ دوبارہ آنے والی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تیر جو ہے نا، ایک تیر یعنی یوں کہہ لیں 3 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک تو پہلے نمبر پہ تو ہے تیر بنانے والا، نمبر 2 تیر چلانے والا، اور نمبر 3 تیر پکڑانے والا یا تیر کو باندھنے والا، یا کچھ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، یعنی تیر پکڑانے والا، یعنی یعنی اس کا جو کوئی ساتھی ہے، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ 3 لوگوں کو تیر جو ہے وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تیر اندازی سیکھتا ہے نا، تیر اندازی سیکھو، پہلے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے ابھارا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص تیر سیکھتا ہے وہ پھر اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس قدر جو ہے اہم ہے یہ باتیں۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے سوچی ہیں باتیں؟ کون سوچتا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہم اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھائیں؟ ہمارا بچہ چلے اسی وجہ سے جنت میں چلا جائے، تو تیر چلانا سیکھ جائے۔ تیر ایک جگہ پہ آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایک تیر اللہ کی راہ میں پھینک دیا وہ اس کو یعنی جنت میں پہنچا دے گا، اور ایک آتا ہے کہ جس شخص نے ایک تیر اللہ کی راہ میں پھینکا وہ اس کے لیے اس کے گناہوں سے فدیہ ہو جائے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس قدر اہم ہے دشمن کے لیے تیاری کرنا، ٹھیک ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تم میں حسب مقدور، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، تیاری کرو۔ کس لیے؟ تاکہ دشمن پہ دھاک بیٹھ سکے، دشمن ڈر سکے، روب آ سکے۔ اسی کے بارے میں آئے گا بھی، روب کے بارے میں بھی۔ اچھا، مِن رباط وَمِن رباط الخیل، رباط کسے کہتے ہیں؟ اصل میں جو رباط ہے نا، ربط پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں بھی، ورابط، رباط کہتے ہیں گھوڑے باندھنے سے، تیار بندے رہنے والے گھوڑے فراہم کرو۔ اچھا، ربط اصل میں رباط کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ گھوڑے کو باندھا جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ رباط سے مراد جو لیا گیا ہے کہ گھوڑے باندھنے سے تیار بندے رہنے والے گھوڑے فراہم کرو، یعنی یہ مصدر کے طور پہ یہاں پہ لیا گیا۔ گھوڑے کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، باعث اجر، باعث پردہ پوشی، باعث گناہ۔ باعث اجر وہ گھوڑے ہیں
جنہیں انسان جہاد کے لیے پالتا ہے، اگر وہ کسی چراگاہ یا باغ میں باندھ کر چھوڑ دیے جائیں، پھر وہ اپنے حلقے میں جتنے گھاس کے تنکے توڑیں گے، پالنے والوں کو اتنی ہی نیکیاں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ باعث اجر گھوڑا پالنے کا ثواب ہے۔ اور اگر رسی توڑ کر کسی ایک یا چند ٹیلوں پر چڑھ جائیں گے تو ان کے اپنے قدموں کے نشانوں پر اور جو ان کی جو لید ہوگی اس پہ بھی نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر گزرتے ہوئے کسی نہر پر پانی پی لے اور مالک نے انہیں پلانے کا ارادہ نہ بھی کیا ہو تو بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ گھوڑے کے مالک کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اب دیکھیں دو چیزیں آ رہی، من قوت میں تیر آ رہا ہے، رباط میں گھوڑے پالنا آ رہا ہے، یعنی جو ایک اس کا مین ہے۔ اچھا، یہ گھوڑے کے مالک کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور جس نے سوال سے بچنے کے لیے گھوڑا پالا اس کی گردن اور پشت میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی یاد رکھا کہ یہ گھوڑا مالک کے لیے باعث پردہ ہے۔ جس نے فخر و مقابلہ کے لیے گھوڑا پالا وہ مالک کے لیے باعث وبال ہے۔ جس نے باعث یعنی نمبر پہلے آیا 3 قسم کے گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے باعث اجر۔ باعث اجر میں کون سے ہیں؟ جو جہاد کے لیے پالے گئے ہیں، اس کا آپ اجر دیکھیں۔ وہ کوئی تنکا بھی توڑتے ہیں نا تو مالک کو اجر مل رہا ہے، پانی بھی پی رہے ہیں اجر مل رہا ہے۔ ایک آ رہا ہے جس نے سوال سے بچنے کے لیے گھوڑا پالا، پردہ پوشی، یعنی آپ یوں کہہ لیں اس کو کیا کہا جائے گا کہ یعنی اپنی روزی روٹی کے لیے۔ اکثر لوگ پہلے آپ کو پتہ ہے ٹانگے وغیرہ چلاتے تھے، گھوڑا پالتے تھے، تو یہ اس کے لیے آ رہا ہے۔ وہ مالک تو اس کی گردن اور پشت میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق وہ یاد رکھا تو یہ گھوڑا مالک کے لیے باعث پردہ ہوگا۔ اب آ رہا تیسری قسم، فخر غرور کے لیے، تکبر کے لیے گھوڑے پالتے ہیں لوگ۔ دیکھیں ہم نے استبل میں کتنے گھوڑے کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہے جی یہ ہمارے پاس گھوڑے ہیں جی، اور کیا بات ہے، کیا سواری ہے، مجھے تو بہت پسند ہے، خاص طور پر سفید رنگ کا گھوڑا۔ لیکن خیر ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ صرف پسند ہے، آپ پسند کریں کہ اس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے آپ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ اور اگر آپ جسٹ اپنے فخر تکبر غرور مقابلے کے لیے گھوڑے پال رہے ہیں کہ جی ہم ریس کروائیں گے، یہ کروائیں گے، وہ کیا ہے؟ باعث وبال ہے وہ والا گھوڑا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے اس کے وعدہ ثواب کی تصدیق کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالا، اس کے گھوڑے کا کھانا پینا، اس کا پیشاب، اس کی لید، سب قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا۔ اس کو بخاری بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جریر بن عبداللہ بیان فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کی پیشانی کے بال اپنی انگلی سے مروڑتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے سنا، گھوڑے کی پیشانی کے بال اپنی انگلی سے مروڑتے ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں گھوڑے کی پیشانی ہوگی اور وہ بالوں کو وہ یوں اس کو کرو دے رہے ہوں گے، اور ان کو فرماتے سنا، قیامت تک کے لیے خیر و برکت گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، یعنی اجر ثواب اور یہ مال غنیمت ہے۔ اس کو مسلم بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسا جانور ہے کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، تو اس میں اگر آپ اپنی نیت میں لے آئے کہ ہم نے یہ جانور یعنی ہم گھڑ سواری اس لیے بچے کو سکھا رہے ہیں، گھڑ سواری سکھائی جاتی ہے، یا ہم اس لیے پال رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ہے، یا ہم اس لیے پال رہے ہیں کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے گھوڑوں پہ بیٹھ کے ہم جنگیں تو نہیں لڑ سکتے، ہم ایک نیت کر لیں تو بہرحال خیر ہے تو بڑا کام ہے، یہ تو جو لوگ کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف فخر کے لیے نہ پالیں، وہ اس نیت سے پالیں، صرف بات ہے نیت کی، تو پھر ان کے لیے اجر دیکھیں کتنا ہے۔ اچھا، ومن رباط الخیل ہو گیا، باندھے ہوئے گھوڑوں سے تیاری رکھو۔ یہ وعیدو کا جو لفظ ہے یہ سب کے ساتھ اب لگے گا، سب کے ساتھ اکتفا یعنی ہوگا۔ ومن رباط الخیل ترہبون، تم ڈراؤ گے، بھی اس کے ساتھ۔ رہبہ کیا ہوتا ہے؟ رہبہ ایسا خوف ہوتا ہے جس میں اضطراب بھی ہو، خوف بھی ہو۔ ترہبون، تم ڈراؤ گے، بھی اس کے ذریعے، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو خوف زدہ کرو گے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترہبون سے مراد ہے تم انہیں رسوا کرو گے۔
اللہ رب العزت نے دشمنوں کے مقابلے میں قوت فراہم کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس سے دشمنوں کو مرعوب اور خوف زدہ رکھا جائے۔ یہ جو ہم ایٹمی حملے کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کرتے ہیں نا، تاکہ پتہ چل جائے کہ جی پاکستان کے پاس ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم چلاتے نہیں ہیں، ہم دھمکی نہیں لگاتے، خالی دھمکی بھی لگا دیتے نا تو کام ہو جانا تھا۔ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، تاکہ تم انہیں ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو، وہ اللہ کے جو دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں۔ وَآخَرِينَ، اور کچھ دوسرے، مِن دُونِهِمْ، ان کے علاوہ۔ اب آپ دیکھیں کہ آس پاس اگر آپ دیکھیں بالفرض، خیر ایسی تو نہیں چیز ہونی چاہیے، ایران ہے، افغانستان ہے، بھارت ہے، اور دوسری سائڈ پہ کون ہے؟ سمندر ہے، تو یعنی اسرائیل ہے، امریکہ ہے، بھارت ہے، اور اس کے علاوہ کون ہے؟ زیادہ تین بڑے یہی ہیں مین جو ہیں، اور اس کے علاوہ بعد میں پھر پیچھے چلے جاتے ہیں بعد کے دوسرے بھی وہ لوگ۔ تو یہاں پر کون مراد ہے؟ وآخرینہ، وآخرینہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ایک مفسر ہے انہوں نے کہا کہ اس سے مراد بنی قریظہ ہیں، یعنی منافقین ہیں، یہود ہیں، اور یہ سب لوگ شامل تھے۔ یعنی یہ بات تو کہاں پہ ہو رہی ہے؟ ابھی کس سیاق میں ہو رہی ہے؟ قریش کے سیاق میں ہو رہی ہے، لیکن اس سے مراد پھر یہودی یعنی مدینہ کے منافق بھی اس سے مراد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر وغیرہ، یہ سارے اس سے مراد ہو جاتے ہیں۔ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے۔ کئی ہمارے بھی دشمن اس طرح کے ہیں اندر کھاتے، پاکستان کے بھی، یعنی اسلام کے کہیں، پاکستان کی بات نہیں، اسلام کے کئی ایسے دشمن ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون کون سے کنٹریز ہیں جن کا آپس میں الحاق ہے، آپس میں ملی بھگت ہے، آپس میں یہ ایک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا اس وقت جو پیک پہ ہے نا وہ یہ ہے کیا اس کو کہتے ہیں، UAE، یہ اس وقت جو پیک پہ ہے نا اسلام کی دشمنی، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جو جس کی سب سے زیادہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کٹ جوڑ ہے نا، وہ UAE ہے۔ اور ان کی جتنی پالیسیز ہیں یہ سب، اور پھر دیکھیں کہ پھر انہوں نے کیا کیا، اور اس کے بعد کہیں جا کے MBS کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد جا کے، کیونکہ یہ باقاعدہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے جہازوں کو دیکھا گیا، ان کی سب چیزوں کو دیکھا گیا، یہ باقاعدہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی عرب، اسی لیے تو کہا کہ ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت ہے۔ انہوں نے تو بچانا تھا، ہمیں تو وہ ویسے ہی اجمی کہتے ہیں، ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے بالفرض۔ ویسے ایک بات کریں، ویسے تو بہت دیکھا جائے تو خطے میں جو امن کی کوششوں کے لیے بڑا نام آ رہا ہے، لیکن اگر ان کے لحاظ سے ہم دیکھا جائے تو ہم تو ان کے کھاتے میں ہی نہیں آتے عرب کے، کیونکہ عرب پھر بھی عرب ہی ہے، اور اپنے ہی عربوں کو انہوں نے مار دیا، اپنے ہی عربوں کو اپنے ہی عرب بچوں کو وہ مرنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا۔ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ہے، اللہ وہ جانتا ہے انہیں۔ کچھ ایسے دشمن بھی ہیں جن کے بارے میں تمہیں نہیں پتہ، ہم تو سمجھتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ، لیکن اللہ انہیں جانتا ہے، تم انہیں نہیں جانتے۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرو، خرچ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو، یعنی دفاع کے لیے آپ لگا رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر گھوڑا لے رہے ہیں، گھوڑا پال رہے ہیں، یہ جو بھی جنگی ساز و سامان تیار کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ من شیئن فی سبیل اللہ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یوفا، پورا دیا جائے گا، یعنی وہ پوری جو اس کی ہے وہ سب کچھ لوٹا دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن تمہارا حق مارا نہیں جائے گا، بلکہ تمہیں پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔
یعنی جو مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کا جو بڑھانا ہے وہ ہمارے ادراک میں نہیں ہے، اللہ اس کو 700 سے بھی اوپر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو مسعود انصاری کا بیان ہے کہ آدمی ایک اونٹنی جس کے نکیل پڑی ہوئی تھی لے کر آیا، عرض کیا کہ یہ جہاد کے لیے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کے عوض تجھے 700 اونٹنیاں ملیں گی، سب کی نکیلیں پڑی ہوئی ہوں گی۔ اس کو صحیح مسلم بیان کرتے ہیں۔ سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا، جس نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جائے گا۔ عبد الرحمن بن سمرہ کا بیان ہے کہ جیش اسرا یہ کیا تھا؟ جیش اسرا کیا تھا؟ تبوک۔ اس کی تیاری کے وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار اپنی آستین میں لے کے آئے اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بکھیر دیے۔ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں وہ اشرفیاں الٹ پلٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان اس کے بعد جو بھی عمل کرے گا کوئی ضرر نہ پہنچے گا، یعنی پکڑا نہیں جائے گا۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمائے، اس کو ترمذی بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یوفا الیکم، تمہیں پورا دیا جائے گا، یعنی پورے سے مراد بڑھا کے بھی دیا جائے گا۔ جو کچھ تم آج کے خرچ کرنے کی کیا مثال ہے کہ آج اگر آپ جہاد نہیں کر سکتے، آج آپ انہیں پہنچائیں، آج مجاہدین کو پہنچائیں، اور جس طرح بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اتھینٹک ہے، وہاں پہنچائیں، وہ آپ اسی میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں بھی باقاعدہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی اس کا گھر کا چولہا جلا دیتا ہے، اس کے گھر کے بچوں کو کچھ کھلا پلا دیتا ہے جو مجاہدین ہیں، تو وہ بھی اس جہاد میں ہی شامل ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم لا تظلمون، نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، یعنی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارے اجر و ثواب میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس میں تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے، کہ اسلام میں کسی لیڈر کی حکومت کا قیام اسلام نہیں چاہتا، بلکہ اللہ کی حاکمیت ہے۔ اسلام کسی طبقے اور فرقے کی حکومت نہیں چاہتا، اسلام انسان کو غلام نہیں بنانا چاہتا، اسلام خام مال پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا، اسلام زمینیں ہتھیانا نہیں چاہتا، یہ جو ہم کہیں نا کسی زمین یعنی کشمیر یا فلسطین کے لیے نہیں، صرف اللہ کی حاکمیت کے لیے۔ اسلام اللہ کی حاکمیت کا قیام چاہتا ہے، بس یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی ٹکڑے کے لیے نہیں لڑنا، وہ آپ کی جہاد نہیں ہے، پھر وہ آپ کا پھر دفاع ہے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔